السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو حقیقی مصلحت اور ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 8 یعنی 8 نمبر کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ دنیا ہمارے لیے کھیل تماشا نہ ہو، بلکہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہو۔ یہاں پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو جسم دیا، بولنے کی طاقت دی، دوسرے مخلوقات سے جو ممتاز بنایا ہے، اور کائنات کی چیزوں کو جو ہمارے خدمت میں اللہ نے جو لگایا ہے اس کے پیچھے بس مقصد یہی ہے۔ اور انہی باتوں کو عقلی طور پر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کو نصیحت دیا ہے، دعوت فکر دیا ہے کہ آپ لوگ اس پر غور کیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ بس یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو دنیا ہے اس دنیا میں ہم لوگ رہیں گے، سہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، زندگی گزرے گی، اس کے بعد مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فکر رکھنے والوں کو اور تمام انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن اکثر لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا ہے، کیونکہ انسان کی جو اندر جو پوری کی پوری ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک عالم ہے۔ ابھی انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اس کو اہل علم نے عالم اصغر کا یعنی چھوٹی دنیا، جبکہ انسان کے باہر جو دنیا ہے یہ بڑی دنیا ہے، اس کو عالم اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے جو تمام جانداروں کے اندر کامن ہے، اور کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے جو دنیا میں کسی بھی جاندار کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں عطا کیا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ معزز اور مقرر فرشتوں کو دیکھ لیجئے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت ڈالی ہے کہ وہ وہی کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے۔ اللہ جو نہیں کہیں گے وہ کبھی بھی نہیں کرنے والے، یہ ان کی فطرت کے اندر ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر ایسا مسئلہ نہیں۔ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں جو ہم آپ کے سامنے فار ایگزامپل پیش کرتے ہیں جو تمام جانداروں کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر اپنی حفاظت، اپنا مفاد، اپنے نسل کی حفاظت، اپنے نسل کو باقی رکھنا، یہ تمام جانداروں کے اندر ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں ہر کے اندر اپنی حفاظت کا ہے۔ ابھی جاندار کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھ کو مارنے والا ہے اور اس کو موقع مل جائے تو بھاگ جائے گا، بھاگے کہ نہیں بھاگ جائے گا۔ یہ سبھی کے اندر ہے، انسان کے اندر بھی ہے اور سبھی کے اندر بھی ہے۔ اپنا مفاد یہ انسان کے اندر بھی ہے اور دوسرے جاندار کے اندر بھی ہے۔ اپنے نسل کو باقی رکھنا یہ انسان کے اندر بھی ہے، دوسرے جاندار کے اندر بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر
اور انسانوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں اسی دنیا کے اندر بنائی ہے جو صرف انسانوں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، دوسری چیزوں کے لیے نہیں ہے. اس کو آپ ایگزامپل کے طور پر سمجھ لیجئے. یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، اور زمین کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دیا ہے کہ اس کو جیسے چاہے یوز کر لے. اب فار ایگزامپل یہ ہمارا جسم ہے، ہم جیسے چاہے یوز کریں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ نہیں دیا ہے؟ ہم جیسے چاہے اس کو یوز کر لیں. ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہے یوز کر لیں. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ پودے ساگ سبزی وغیرہ کو بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے. جیسے چاہے انسان اس کو یوز کر لے. حلال جانور ہے ہر انسان، کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. جو جس طرح سے چاہے اس کو کاٹے گا، کھائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اختیار میں دے دیا ہے. یعنی اس زمین میں اور زمین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اختیار میں دے دیا ہے، دوسروں کے اختیار میں نہیں دیا ہے. انسان اس کو چاہے جیسے یوز کر لے. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خیر اور شر کی تمیز رکھی ہے. انسان چاہے وہ جو بھی ہو، وہ پہچان سکتا ہے کہ کیا برا ہے اور کیا بھلا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. اس کو بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو اپنی خود ایکٹیویٹی اور جو عمل کرتا ہے اس پر وہ حکم لگا سکتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. یہ چیزیں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دی ہے، اور کچھ چیزوں کو یعنی اکثر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتلا دیا، آگاہ کر دیا. مثال کے طور پر قرآن کریم آیا تو ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ چیز برا ہے، یہ چیز برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ خیر ہے، یہ نیکی والا عمل ہے. قرآن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا، دوسری آسمانی کتابوں کو نازل کیا، صحیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اس میں انسانوں کو تنبیہ کی، آگاہ کیا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دیا ہے کہ وہ خیر و شر کی تمیز کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. یہ دوسروں کو نہیں بتا. دوسرے جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دیا ہے. تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اختیار کس چیز کا دیا ہے؟ اختیار اس چیز کا دیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چاہے تو خیر کی طرف لے جائے اور چاہے تو شر کی طرف لے جائے. چاہے تو اپنی زندگی کو باقی رکھے، چاہے تو اپنی زندگی کو قربان کر دے. دنیا میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا رکھا ہے؟ اپنی حفاظت کا داعیہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حفاظت کرنا چاہتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس فطری داعیے کے باوجود، اس کے علی الرغم، اس کے اگینسٹ انسان اپنی زندگی کو ختم بھی کر دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے. بہت سارے لوگ جا کر کے جنگوں میں شہید ہو جاتے ہیں. حالانکہ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. لیکن اس کے باوجود انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دے، چاہے تو وہ خودکشی کر لے، چاہے تو وہ اچھی زندگی گزار لے، چاہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں چلتا رہے، چاہے تو برائی کی طرف لپکتا رہے. یہ جو اختیار ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم کو کیسا رہنا ہے تم دیکھ لو. اور چوتھی چیز جو ہم آج کے اس درس میں بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ اور بھی چیزیں ہیں جو ہم گنا سکتے ہیں لیکن یہ مختصر درس ہے، مثال کے لیے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور شعور سے نوازا ہے. انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے پہچان سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. اس چیز کے اندر کیا خاصیت ہے انسان اس کو پہچان سکتا ہے. اس کے اندر کیا نیگیٹو ہے، کیا پوزیٹو ہے، انسان اس کو جان سکتا ہے. نئی چیز کو دیکھے گا، اس پر انوسندھان کرے گا، اس پر ریسرچ کرے گا، اس پر تحقیق کرے گا تو اس کی تمام چیزوں کو وہ نکال کر کے باہر کر لے گا. معاملہ سامنے آئے گا، اس کی تحقیق کرے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انسان اس چیز کو پتہ کر لے گا. یہ انسان کے علاوہ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ غور و فکر کیا یا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے اختیارات دے رکھے ہیں، اتنی خصوصیت دے رکھی ہے، دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں اتنا امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یہ سارے عطیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں کو ملے ہیں یہ دوسرے مخلوقات کو نہیں ملے. آخر کیوں ایسا؟ اس پر انسان کو غور کرنا کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، دوسرے مخلوقات کو کیوں نہیں ہے، دوسرے مخلوقات مجبور کیوں ہیں، ہم لوگوں کو اللہ نے اتنا اختیار کیوں دیا ہے.
تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنے اختیارات دیے ہیں، اتنے عطیات اور نعمتوں سے جو نوازا ہے، جو دوسرے مخلوقات کو نہیں نوازا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ریزن ہے، یہی کارن ہے کہ یہ جو دنیا ہے امتحان گاہ ہے۔ خالی خلی گزارنے کے لیے یہ نہیں کہ انسان مست کمائے، مست زندگی گزارے اور مر جائے اور چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ کسی بھی انسان کے لیے اس کے بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک ہے۔ جس دن اس کی موت ہوئی امتحان ختم، اس کے بعد رزلٹ آ جائے گا، ہے نا؟ رزلٹ آئے گا نا؟ کب رزلٹ آئے گا؟ قبر کے اندر جائیں گے اسی دن، 24 گھنٹے کے اندر میں قبر کے اندر جائیں گے نا؟ وہاں پر فرشتے آ جائیں گے، پوچھیں گے، پرچہ کو سامنے رکھ دیں گے، کہیں گے کہ کیا جواب دیا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز دے گا، اور اگر ناکام ہو گئے تو گناہ کے مطابق نافرمانی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سے سخت عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو چار کرے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی، کوئی آخرت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بول رہے ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مشرکین مکہ یا دنیا کے جتنے بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو اس قدر نوازا ہے اور دوسرے مخلوقات سے جو تم کو ممتاز کیا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد یہی ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، جو کچھ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ایک حق کے ساتھ، ایک مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسے ہی چپکے نہیں پیدا کیا۔ یہ سارے بکرے کہتے ہیں نا، بکرے کا گوشت کتنا زبردست مزہ آتا ہے، اونٹ کا گوشت کہتے ہیں نا، بیل کا گوشت، گائے کا گوشت بولتے ہیں نا لوگ، بڑا مزہ آتا ہے، مرغے کا گوشت، تیتر کا گوشت، اللہ نے ایسے ہی نہیں دے دیا ہے۔ یہ سب کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ انسان کو جب اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے تو اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ جو انسان کی جو فطرت ہے اس میں جس طرح سے انسان اللہ کے قانون کا پابند ہے، اپنی فطرت میں انسان اللہ کے قانون کا پابند ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بوڑھا ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی پیدا ہوگا تو بوڑھا ہو کر کے پیدا ہوگا نہیں، بچہ ہی پیدا ہوگا۔ کوئی بھی بوڑھا ہو کر کے پیدا نہیں ہوگا، بچہ ہی پیدا ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر دھیرے دھیرے بڑھے گا، اتنا بڑا بنے گا، پھر اتنا بڑا بنے گا، پھر اتنا بڑا بنے گا، پھر کمپلیٹ نوجوان بنے گا، پھر جا کر کے جو ہے آدھے عمر کا ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا اور پھر مرے گا۔ یہ جو اللہ کا قانون ہے جس میں انسان پابند ہے، جن چیزوں میں انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان چیزوں میں انسان اللہ کا پابند بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، یہ دکھلانا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ پر غور و فکر کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو حقیقی مصلحت اور ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب مقرر وقت ختم ہو جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گا، انسان بھی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ پوری آیت کریمہ اس بات کو بتلا رہی ہے، ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ جو ہماری زندگی ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم لوگوں کو ایسے ہی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، نبی کی تعلیمات موجود ہے، جو آدمی جتنا اس پر عمل کرے گا اس امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔